دنیا ہے بلکہ یہ دنیا انسانوں کے سپرد کی گئی ہے، تو یہ دنیا امتحان کے طور پر کی گئی ہے، آزمائش کے طور پر کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا حسن دے کر انسان کو آزمایا گیا۔ اے فانی حسن میں مبتلا انسان، اے فانی حسن کے دیوانے انسان، کیا تو حسن حقیقی کی معرفت رکھتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے یا اس کو فراموش کرتا ہے؟ یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، اللہ اکبر، اس کے حسن کو دیکھ کر انسان حقیقت کو بھول بیٹھا، اصلیت کو بھول بیٹھا، سچائی کو بھول بیٹھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم بھول گئے اس کو جو حقیقتوں کی دنیا ہے۔ یہ چند دن کی دنیا کے سامنے حقیقتوں کو فراموش کر گئے، یہ چند لمحاتی لذتوں کے سامنے حقیقی لذتوں کو بھول گئے، حقیقی لذتوں کو فراموش کر گئے۔ میں کہتا ہوں آپ اس سے پوچھیں گے وہ کون سی دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو وفا کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو حقیقی راحتوں کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جہاں بے وفائی نہیں ہے، جہاں دل ربائی ہے لیکن دل فریبی نہیں ہے، جہاں شفقت کا جمال تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں، جہاں افق کی سرخیاں تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، جہاں بلبلوں کا نغمہ نہیں ہے، جہاں حوروں کی نغمہ سنجیاں ہے، اللہ اکبر، وہ کون سی دنیا ہے؟ تو یاد رکھے اسی دنیا کو ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کے لوگ بے وفا ہو سکتے ہیں، وہاں کے لوگ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے۔ یہاں کا حسن فنا ہو سکتا ہے، وہاں کا حسن کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کل کے لیے، لغد، کل کے لیے۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کو، مستقبل کے کل کو، بھوشیہ کے کل کو غد کہتے ہیں۔ غد، آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا؟ اللہ سے ڈرو، پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی اور پھر کہا کہ آنے والے کل کے لیے کیا روانہ کیا تم نے؟ اس پر غور کرو، سوچو۔ پھر آیت کریمہ کہہ رہی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آغاز آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اور اختتام آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غد آنے والا کل کیوں کہا گیا اور اس غد سے کیا مراد ہے؟ سید المفسرین، حبر الامہ، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ غد تو عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، اس کل سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کل سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کل سے مراد میدان محشر ہے۔ اللہ اکبر، تو آخر غد کہہ کر، کل کہہ کر قیامت کا دن کیوں مراد لیا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کل کا آنا زندگی میں یقینی نہیں، یعنی کہ آج ہم نے دیکھ لیا، سنیچر کا دن گزر گیا، اتوار کی صبح کون دیکھے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتوار کا سورج کون دیکھے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے، کل کا آنا زندگی میں جتنا یقینی ہے اس سے زیادہ یقینی قیامت کے دن کا آنا ہے، وہ ضرور زندگی میں آتا رہے گا۔ اور سن لو کل کی تیاری کرنے والوں، دنیا کی رنگریلیوں کے اندر اللہ اللہ، ہم کل کی تیاری کر رہے ہیں، ہم پرسوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہم 2 سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں، ہم 5 سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن تو کہتا ہے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا، اچھے اعمال کر کے کیا بھیجا؟ دنیا کی رنگریلیوں میں انسان آخرت کو بھول چکا ہے، آخرت کو فراموش کر چکا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ خوف رہا نہ آخرت کی تیاری، آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ اگر ممبئی جانا ہے تو 4 دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں،
اور اتنا لمبا سفر اللہ تک جانا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ آج کل تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے، نہ زندگی میں نماز، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، نہ اللہ کا خوف، نہ رزق حلال. اور آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، محدث اعظم جنت میں لے جائیں گے، تاج الدین بابا جنت میں لے جائیں گے. لیکن سنیوں کے مجمع میں بڑی معافی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، اللہ کی رحمتوں پر تو تم نے غور کیا، توجہ کی، لیکن اس کی شان غیرت پر توجہ نہیں کی. واللہ میرے رب نے ہر ولی کو یہ حق دیا، اختیار دیا کہ وہ جسے چاہے وہ جنت میں لے جائے، لیکن ولی کو اور سب کو پابند بھی کر دیا کہ جسے جانا جنت میں لے جانا، مگر کسی کافر کو تم جنت میں نہیں لے جا سکتے. اور سن لو، نماز چھوڑ کر کے دنیا سے ایمان کا سلامت لے جانا ہی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار غوثیت پاک فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس نے اپنے تعلق کو اسلام سے ختم کر دیا. زندہ باد. غوث پاک حنبلی المسلک ہیں، اور جہاں تک مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مسلک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اگرچہ احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن اینڈ یہی پر ہوتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اور جو تمہیں خواب دکھا رہے ہیں وہ بھی تمہارے زیادہ خیر خواہ نہیں ہے. بلکہ امام اہل سنت کی بات چلی تو عرض کروں، فتاوی رضویہ شریفی میں امام اہل سنت نے لکھا، تھوڑا سا ذرا غور کرے، وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے، جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی بات کرے. دنیا کی بات مطلب یہ شال کتنے میں خریدی، اذان ہو رہی تھی، اذان کا جواب نہیں دیا، پوچھا یہ شال کتنے میں خریدی، دنیا کی بات. آج کل گیہوں کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، دنیا کی بات. ممبئی سے کب آئے، دنیا کی بات. اذان سن کر کے، حالانکہ یہ باتیں ضروری بھی ہے لیکن تھی دنیا کی. اذان کا جواب نہیں دیا، دنیا کی بات کیا. امام اہل سنت حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، اذان کا جواب نہ دے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے، جواب نہ دے، ڈر ہے تو وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. تو جو شخص اذان کو سنے اور اپنے گھر کے اندر فلم دیکھے، چادر کتنے کی ہے یہ پوچھنے پہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا، ڈر ہے. تو جو اذان سن کر کے فلم دیکھ رہا، جو اذان سن کر کے کرکٹ دیکھ رہا ہو، جو اذان سن کر کے سیریل دیکھ رہا ہو، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. سن لو، اللہ کی رحمتوں پر ایمان لانا بے پناہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. لیکن صفت رحیمی اور کریمی پر ایک طرف توجہ کر کے صفت غیرت کو فراموش کرنے والوں، کیا اللہ کی غیرت کا اندازہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے. اس کی غیرت کا کبھی خیال کیا؟ اس کی غیرت کیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے، اگر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ غور کر سکتے تو غور کرنا، اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے
تو اللہ اس کافر بیٹے کو کشتی میں داخل ہونے نہیں دیتا نبی کی. اگر نبی کا بیٹا کفر کرے تو نبی کی کشتی میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. اگر امتی کفر پر مرے تو پھر وہ نبی کے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے. آخرت کو بھول گئے اور کہتے ہیں ارے ہم نہیں جنت میں جائیں. سنو، جس کو جنت میں جانے کی خوشخبریاں مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ تھوڑا سا اس کی طرف آئیں چلیں ذرا دیکھیں. آج کل تو ہمارے یہاں شاعری میں بھی یہ بات ہوتی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے. کیا دیکھو گے میرے عزیز؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لڑکوں کو قہقہا لگا کر ہنستے دیکھا. مدینہ منورہ کے جوانوں کو، مدینہ طیبہ کے جوان ہیں، قہقہا لگا کر کے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں. اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا جسے جنت کی ضمانت نہ ملے اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنسے، مجھے اس کے ہنسنے پہ تعجب ہے. حضور نے قہقہا لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ سود کے دھندے مسلمانوں کے. داڑیاں بھی بڑھا لی، ٹوپیاں بھی رکھ لی، سفید کپڑے بھی بدن پر ہیں، خوبصورت لباس بھی ہے. کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، سنیما گھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی قطاریں ہیں، فلم خانوں میں مسلمانوں کی قطاریں ہیں. میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسلم دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور 7 دن تک کے اگر کسی کی زیادہ تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے. کتنے شرم کی بات ہے. یاد رکھو جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے. رزق کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا. جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں. آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی فکر آخرت کیا ہے. آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا. میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا. امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے. آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد، مذہب و مسلک یاد نہیں.
امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو، جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا۔ کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب، اتنے عالی نسب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول۔ کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ احتساب کا جذبہ تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنی آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ذبح کر کے کھا جاتے، عمر کا قصہ تمام ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا ذرا اس کی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو، کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا اندازہ بھی ہو۔ ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے، کچھ چھوڑ دیے، کتابوں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا، کہیں نہ کہیں غلطی ہم بھی کر رہے ہیں۔ پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ میدان محشر کا صرف وہ واقعہ ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرایا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا، وہ اینڈ ہے محشر کا۔ آغاز بھی تو دیکھو، آغاز بھی تو دیکھو، آغاز بھول گئے، سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی۔ آغاز کیا ہے محشر کا؟ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں
करना, फिर हीरो हीरोइन, फिल्मों की हीरोइन का आज गोया कि माअज़ल्लाह नक्काली का एक फैशन और ट्रेंड चल पड़ा है। याद रखो ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ कनीज़ाने फातिमा, अच्छी तरह याद रखो कि मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा कोई दोस्त यार तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाएंगे, अकेले, और अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों से दिल लगाकर अल्लाह को नाराज करने वालों, ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला शेर खुदा फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, खातिमुल विलायत, हसनैन के बाबा, कुल्ले ईमान, खलीफे चहारुम, सैयदना अली इब्न अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। उन्होंने कहा था कि आज अली को यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा अपना कोई नहीं है। किस दिन कहा था मौला अली ने, किस दिन कहा था, किस दिन कहा था मौला अली ने? मेरी बहनों को मैं इतनी तवज्जो चाहता हूं, ज़ेवरात पे इतरा कर अल्लाह को भूल जाने वाली मेरी बहन, अच्छे मकान में रह करके तकब्बुर और घमंड में घिर जाने वाली मेरी बहन, मौलाए कायनात ने ये जुमला सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के विसाल के दिन कहा था। अली को पता तो था लेकिन आज यकीन हो गया, अली को मालूम तो था लेकिन आज देख लिया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन कहा था। क्यों कहा था पता है? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखने के बाद मौलाए कायनात ने मिट्टी डालने से पहले कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा फातिमा फातिमा, 3 बार पुकारा, कोई आवाज, कोई जवाब नहीं आया। रोते हुए का मिट्टी बराबर कर दो। आज अली को यकीन हो गया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों ने कहा था ये क्यों कह रहे हैं? फरमाया यही फातिमा तो थी, एक बार आवाज लगाता था, बार बार लब्बैक लब्बैक कहते हुए पुकार पुकार करके दौड़ी दौड़ी चली आती थी। आज 3 मरतबा आवाज लगाया, आखिर क्या हो गया कि आवाज ही नहीं देती, जवाब ही नहीं देती। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, कब तक के गुनाहों का सिलसिला दराज होगा? कब तक के बेहयाइयों का सिलसिला दराज होगा? कब तक की आवारगी का सिलसिला दराज होगा? कुदरत मोहलत दे रही है, इस मोहलत का मिसयूज न करो। कब तक अल्लाह रसूल से दूर रहकर आखिरत की तैयारी को बुलाए बैठे रहोगे? सोचो तो सही, ये कब्र की वादी के अंदर जाने वालों सैकड़ों दर्जनों हजारों जनाजे अपनी निगाहों के सामने उठते देखा, लेकिन तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करते? अल्लाह अकबर। आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा, आमाल काम आएंगे, आमाल। मेरे नबी ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ बनु हाशिम, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया, उसको सिर्फ किसी का नसब आगे नहीं कर सकता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरात बनु हाशिम से कहा था। ये बात तो मौजूद है, लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद। ए औरतों, कसरत से सदका दो कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। दुपट्टे मफलर बन गए। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मलके फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। चांद और सूरज ने भी जिसके दुपट्टे को नहीं देखा, वो सैयदा फातिमा है। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और मेरी बहनों की पोजीशन क्या, हमारे घर की औरतों का हाल क्या? कोचिंग के नाम पे बेपर्दगी, वलीमे के नाम पे बेपर्दगी, मर्दों से खलत मलत। जरा गौर तो किया होता
पार्कों में बेपर्दा बीवी बेटी बहन को ले जाने वालों, जो मजहब औरत की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी को पार्क में ले जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं मौलाना ये पुराने ख्यालात हैं, औरत को जो है पर्दे में रखना ये औरत पे जुल्म है, ये औरत पे ज्यादती है। हमने कहा क्या पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? अगर पर्दे में रखने का नाम जुल्म है तो तूने औरत को तो बाहर किया, अपनी दौलत को क्यों बाहर नहीं करता? जरा ला करके, जैसे औरत को तूने रोड पे मेज पर सजा कर रख दिया, बाजारों की जीनत बना दिया, पार्कों की जीनत बना दिया, कभी दौलत और जेवरात निकाल के उसको भी पार्कों में ला के रख दे, कभी उसको भी चौखट पे ला के रख दे, कभी उसको भी रोड पे ला के रख दे। कहेगा नहीं नहीं मौलाना वो तो बहुत कीमती चीज है। तो नादान, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई इस्लाम के नजदीक चीज है तो उसको औरत कहते हैं। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक औरत की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है, और जब माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतो कामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा ममनुल कादरी साहब तबिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अब बताओ क्या जन्नत से कीमती कोई चीज है? और हमारे यहाँ बेटी की शक्ल में तो जन्नत, बीवी की शक्ल में तो जन्नत, माँ की शक्ल में तो जन्नत। तो जन्नत को रोड पे लेके घूमोगे? अरे अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा, बल्कि बहुत ऊपर उठा के रखा। मैं तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की तवज्जो। जन्नत को इतना छुपा के रखा, न वहां तसव्वुर जा सकता है, न वहां तखय्युल जा सकता है, न वहां जिंदा जा सकता है, न वहां मुर्दा जा सकता है। अल्लाह जिसे चाहेगा वही जाएगा जो उसका महरम रात होगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। सबको आखिरत में जाना है, पहले कोई नहीं जा सकता। और फिर पर्दे में रखना अगर जुल्म है तो तूने दौलत पर्दे में क्यों रखी? कहा कीमती है। हम कहते हैं कीमती चीज तो पर्दे में रखी जाती है, कीमती चीजें पर्दे में रखी जाती है। देखो सारी मस्जिदें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं इसको, सारी मस्जिदें बेपर्दा, ठीक तवज्जो, सारी मस्जिदें बेपर्दा, सारी मस्जिदें बरहना, सारी मस्जिदें खुली हुई। क्यों खुली है? बेपर्दा है। मस्जिद एहतराम की जगह है लेकिन सब खुली हुई है। लेकिन जो सारी मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है, जिसको हरमे काबा कहते हैं, उसको पर्दे में रख करके गिलाफ डाल के बताया गया कि नागपुर की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और है, दिल्ली की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और है। जो बेपर्दा है वो आम मस्जिद है, जो बापर्दा है वो खास मस्जिद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कुछ लोग इधर उधर बैठ करके कूदते थे, ये औरतों को पर्दे में रख के रखे, इनको स्टॉप लगा दिया। इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कचरे का डब्बा है, जैसे कचरे का। कहा तो सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे, कुदरत ने कहा पर्दे के दुश्मनों अब हम मर्दों को भी पर्दे में कर देंगे। कुदरत को चैलेंज करने चले हो, लगा करके फिरो मुंह पर, मुंह छुपाए छुपाए फिरो। मुंह कौन छुपाता है? या तो कीमती छुपाता है या तो मुजरिम छुपाता है। कीमती तो हो नहीं तो हो क्या तुम? कीमती का मुंह तो कुदरत ने छुपाया, तो तुम कीमती तो हो नहीं। और तुम कौन हो? वल्लाह हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, तो मस्जिदें सब खुली हुई है। जो मस्जिद की सरदार है वो पर्दे में है, और बता दिया गया कि जो पर्दे में वो सबसे अफजल है। इसी तरह सारी कब्रें खुली पड़ी हुई है, बेपर्दा है, बेपर्दा है। सारी कब्रिस्तानों को जाके देखो, मगर गौसे पाक की कब्र पर्दे में, गरीब नवाज की कब्र पर्दे में, आला हजरत का मजार पर्दे में, मुफ्ती आजम का मजार पर्दे में, अहमद कबीर
رفاعی کا مزار پردے میں، محبوب الہی کا مزار پردے میں، گلاف ڈال کے پردہ ڈال دیا گیا. اب کسی کو وہاں کھڑے رہ کے نہیں کرنا پڑتا. یہ ولی کی قبر ہے، یہ ولی کی قبر ہے، یہ صحابی کی قبر ہے، یہ نبی کی قبر ہے. جہاں جہاں سنیوں کا اختیار تھا، عین اللہ کے مزار پہ گلاف ڈال کے بتا دیا جو قبریں ننگی پڑی ہے وہ عام قبریں ہیں، جس کو پردے میں رکھ دیا گیا ہے وہ خاص قبریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے ہم قبروں کو دیکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں. جس قبر پہ غلاف ہے شرابی کی نہیں ہوگی، جواری کی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی کسی پاپی کی، کیونکہ اس پہ غلاف ہے، پردے میں ہے. بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ لمبی نہیں کرتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپ چکی ہے، چھپ رہی ہے، ساری کتابیں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، وہ جزدان میں رکھ کر بتائی جاتی ہے. جس کو کتابوں میں سب سے افضل سمجھا اس کو بھی پردے میں رکھا. اور ایک بات کہوں، مخلوق کو سب کو بے پردہ کر دیا، خالق پردے میں رہ کر بتا رہا ہے. بولو خالق پردے میں ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ اس کی شان ہے. ارے حجابات اٹھانے کے لیے موسیٰ کہے تو بھی کہا جائے نہیں اٹھائیں گے، موسیٰ کے لیے بھی نہیں اٹھائیں گے. پردہ کتنا اہم ہے. وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے نقاب ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے پردے اٹھا دیں گے. جیسا کہ اپنی شان ہے. وہ کہا وہ کون ہے؟ وہ کہا جو محبوب ہوتا ہے پھر اس سے پردہ نہیں ہوتا، اسے تو بلائیں گے بھی بے پردہ اور دیدار بھی کرائیں گے بے پردہ. تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، لیکن دیکھا کس نے؟ تو میرے امام نے کیا پردہ اس سے بھی اٹھا، رازوں سے پردہ اٹھا. کہتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. گیا کون؟ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ مناظرے کر رہے، کون گیا، کون گیا، کون گیا؟ تو عشق محبت کے امام نے مسئلہ حل کر دیا. کون گیا؟ کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا، عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم نہیں. اگر ظلم ہوتا تو مخلوق بے پردہ، خالق کو اپنی شان کے مطابق خالق نے اپنے آپ کو پردے میں کیا جیسا کہ اس کی شان. یہ ظلم نہیں ہے، یہ قیمتی بتانے کے لیے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں بے پردہ نہ نکلا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 17 شیطان نکلتے ہیں، اور وہ 17 شیطان کہتے ہیں دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پہ لعنت کرتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مومنین کی اس پہ لعنت ہوتی ہے جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے. یہ ہے بے پردہ نکلنے والی عورت کے لیے سزا اور اس کا وبال. جس پہ لعنت برستی ہو اس کے گھر ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیا ہوگی؟ جس پہ لعنت برس رہی ہو وہ گھر کے لیے ملکہ کیا ثابت ہوگی؟ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور بے برکتی ہے، جس عورت پر قدرت لعنت کرے تعویذ اس عورت کو کبھی برکتی نہیں بنا سکتا. ہم تعویذ کے مخالف لوگ نہیں ہیں، لیکن تعویذ کو سب کچھ ماننے والے لوگ بھی ہم نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھنا، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، دعا کی جگہ کام کرتی ہے، محنت کی جگہ کام ہر ایک کا کام کرنے کا دائرہ کار الگ الگ ہے. مثال کے طور پر کسی نے شکر ڈالی چائے میں، چائے لذیذ ہو گئی تو کہا یار کیا تعریف ملی تھی چائے میں شکر ڈالنے پہ، اب سالن میں بھی شکر ڈالا کریں گے تو سالن بنے گا کہ بگڑے گا؟ شکر کا کام چائے کی حد تک ہے، شربت کی حد تک ہے، سالن کے لیے اس کا کام نہیں ہے، وہاں کچھ اور کام کرنا ہے. اس لیے یاد رکھو بے برکتی ہو جاتی ہے عورت. اور یاد رکھنا جس گھر کے مرد اپنی گھر کی عورت کو
पर्दे की तलकीन न करे, उसे बेपर्दा घूमने दे, उसे बेपर्दगी करने दे। मेरे आका फरमाते वो लोग दय्यूस है, दय्यूस। और जन्नत के दरवाजे पे लिखा है अल्लाह ने दय्यूस के लिए जन्नत को हराम कर दिया है, अल्लाह ने दय्यूसों के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। और जो अपनी औरतों को बेपर्दा घूमने से न रोके, ना अल्लाह उसकी नमाजें कबूल करता है, ना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। और जब वो कयामत के दिन उठेगा उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है। हमारे घरों में पर्दों का माहौल नहीं। बहरहाल बात दूर निकल गई और बहुत दूर चली गई। मैं बात समेट रहा था, अर्ज कर रहा था कि फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला का जिक्र चल रहा था। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला रोते थे, बहुत रोते। एक दिन उन्होंने काबे अहबार से कहा, ए काब, ए काब, जरा मुझे ऐसी बातें सुना आज कि जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद खौफ पैदा हो, अल्लाह की खशियत मेरे दिल में, अल्लाह का डर पैदा हो। मुझे ऐसी बात सुना। हजरत काबे अहबार ये सहाबी नहीं है बल्कि ताबई है, और फारूक आजम के दौर में मुसलमान हुए, हुजूर के विसाल के बाद ये ईमान लाए। तो सैयदना फारूक आजम ने कहा, काब तुम आसमानी किताबों को जानते हो तो जरा मुझे कुछ ऐसी बातें सुना दो कि मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा, खौफ और पैदा। पहले तो डरते ही थे ना, बहुत, कितना डरते थे। एक बार किसी ने आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। फारूक आजम बेहोश हो गए ये सुनकर, अजाब की आयत सुनकर। 3 दिन तक बीमार रहे, 3 दिन तक, 3 दिन तक बीमार रहे फारूक आजम, अल्लाह की अजाब की आयत सुनकर। हमारे कान पे जू भी नहीं रेंगती। फरमाती अल्लाह के बारे में, अल्लाह के अजाब के बारे में ऐसी बातें कर काब के मेरे दिल में अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। काबे अहबार ने अब गुफ्तगू शुरू की, आप भी सुने थोड़ा सा ध्यान से। काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने गुज़िश्ता आसमानी कुतुब में पढ़ा है कि जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन जिसकी तैयारी की बात मैं कर रहा हूं कि मैं भी और हम भी कयामत की तैयारी करें, उस दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं कि जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो जहन्नम को लाएं। और जब फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो इस शान से लाएंगे कि 70,000 लगाम जहन्नम के मुंह में डाली जाएगी और उसको खींचते हुए फरिश्ते लाएंगे। तो उसकी जो आग के शरारे उठ रहे होंगे, काबे अहबार कहते हैं, आग की जो शरारे उठ रहे होंगे उसका अजाब और वो आग देखकर लोगों पर क्या गुजरेगी। फरमाया कि हजरात अंबियाए किराम, हजरात अंबियाए किराम, बिलखुसूस सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा नबी अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह से अर्ज करेंगे, वो अजाब देखकर, जहन्नम का अजाब देखकर अल्लाह से कहेंगे, मौला आज तेरा इब्राहीम, तेरा खलील तुझसे अपने लिए अमान मांगता है। मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बस मुझे अमान दे दे। वो जहन्नम को देखकर, जहन्नम की आग को देखकर। ये इब्राहीम खलील, कौन इब्राहीम खलील? नबियों के बाप, अबुल अंबिया। उनके बाद जितने नबी पैदा हुए सब उन्हीं की नस्ल में, बनी इसराइल सब उन्हीं की नस्ल में, बनु इस्माइल में सैयदुल अंबिया भी उन्हीं की नस्ल में। अबुल अंबिया कह रहे, सोचे जरा, मासूम, मस्जिद बनाने वाला मुतवल्ली नहीं, जिसने अल्लाह का घर काबा बनाया, बकरों पर और गाय भैंस पर कुर्बानी करने वाला शख्स नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखने वाला खलील, कयामत में अल्लाह का अजाब देखकर, जहन्नम के दहकते हुए शोले देखकर अल्लाह से कहेंगे, मौला आज तेरा खलील तुझसे अपने लिए अमान चाहता है, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे, हजरत काबे अहबार बयान कर रहे हैं, अगर ये हदीस ना होती वल्लाह मैं कभी बयान करने की जुर्रत न करता, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पर रखकर कहेंगे, मौला आज तेरा मूसा जो तेरा कलीम भी है, तुझसे कलाम करता था, बातें करता था, तू तूर पर बुला बुलाकर मिल जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, तूर पे बुलाकर तुम उससे प्यार की राज की बातें करता था। मौला वो शीरी कलाम का वास्ता, सिफते कलाम का वास्ता, आज मूसा
अपने लिए तेरी अमान चाहता है, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। जरा सोचो तो सही, मासूम लोगों का ये हाल है, मासूम लोगों की ये शान है। वहां पर जिना के अड्डों पे जाने वालों का अंजाम क्या होगा, शराब के अड्डों पे जाने वालों का अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। और ये नबियों के लिए ऐब की बात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह से डरना ऐब नहीं है, अल्लाह से डरना ये शान की बात है। क्योंकि जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म है। जिसका इल्म जितना होगा वो अल्लाह से उतना ज्यादा डरने वाला होगा। तो नबियों से बड़ा आलिम अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है, इसलिए अंबिया अल्लाह से जितना डरते हैं उतना अल्लाह से कोई नहीं डर सकता। अगर आप सोचेंगे ये आप कौन सी बात कर रहे हैं, तो ये मैं नबी की शान की बात कर रहा हूं। ये बेअदबी नहीं है, अल्लाह से डरना बेअदबी। आपके जहन में कोई खाका होगा, अलग खाका होगा, लेकिन अहले सुन्नत व जमात जिसे पहचान के लिए आज मसलक आला हजरत कहते हैं, उसमें तसव्वुर यही है। 1200 से जायद किताब लिखने वाला इमाम ये कहता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। एक मकाम पे कहते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या। ये औलिया अल्लाह का हाल है, ये औलिया अल्लाह। और हमारा हाल क्या है? मूसा कलीम कहेंगे अल्लाह आज मैं अपने लिए अमान चाहता हूं, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। काबे अहबार कहते हैं, फारूक आजम सुन के रोते जा रहे हैं। काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब वो जहन्नम की आग की शरारें उठेगी तो हजरत ईसा अलैहि सलाम कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी मां हजरत मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कोई सवाल नहीं करता, आज तो सिर्फ तू मुझे अमान दे दे, मैं अपनी जान की अमान चाहता। वो दिन जिस दिन अंबिया की, सैयदुल अंबिया के अलावा सारे अंबिया की ये शानें होगी, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? यही कि वक्त मिला तो हम व्हाट्सएप खोल करके बैठ गए, घंटों बैठे रहे, बरसों बीत जाते हैं, कभी कुरान भी नहीं खोलते, किसी के तीजे में जाते हैं तो भी खामोश बैठे होते। जिस कौम के मुसलमान जवानों का हाल ये हो कि वो व्हाट्सएप के लिए 3-3, 4-4 घंटा दें और यूट्यूब के लिए जिना के मनाजिर देखने के लिए पूरी पूरी रात दें और बरसों कुरान को कभी छुए भी नहीं, वो कौम इज्जत कैसे पा सकती है? वो कौम तरक्की कैसे हासिल कर सकती? लोग कहते हैं पूरी दुनिया में हम सताए जा रहे हैं, सताए नहीं जाओगे। जो कुरान पे जुल्म करे उस पे जुल्म नहीं होगा, जो मस्जिदों पे जुल्म करे उस पे जुल्म नहीं होगा। डर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। किसी की मां ने किसी को जन्म नहीं दिया है कि कोई मुसलमान की आंख में आंख डाल के बात कर ले, लेकिन कोई मुसलमान बने तो सही, जिसकी रातें पूरी पूरी ज़िना के मनाजिर देखने में गुजरे, जो बहू को और बेटे को बाजू में लेकर सीरियलों के नाम पे जो सुसर ज़िना के मनाजिर देखे, उनको कामिल मोमिन कहलाने का हक क्या है? जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया, फजर की नमाज में सोते पड़े रहे। लोग कहते मौलाना हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूं इश्क रसूल इतना कच्चा तो नहीं होता कि जो मस्जिद तक भी ना ले जा सके। कैसा इश्क है जो मस्जिद तक भी नहीं ले जाता? अरे इश्क तो वो था जिसने पहली रात की दुल्हन छोड़कर मैदान जिहाद तक जाने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में महदूद हो गया। अब जो कुछ हो रहा है सिर्फ जबानी जमा खर्च इल्ला माशाल्लाह, बस नारे हैं, जबानी दावे हैं, इसी तरह की बातें हैं। याद रखो, आओ बहुत दूर चले गए, आओ अपने मजहब की तरफ आओ, अपने मसलक की तरफ आओ। एहसास करो
کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ نماز چھوڑو گے، 2-3 باتیں اور اینڈ کر کے بات اب مکمل کر رہا ہوں، ایک روایت پڑھ کے بات پوری کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں، کچھ باتیں احادیث کے حوالے سے پڑھ دوں، پھر ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کریں گے۔ دیکھو، اگر شراب پیو گے، سب مسلمان کو پتہ ہے شراب حرام ہے، انجام کیا ہے؟ آج شراب کا نام بدل بدل کے پیا جا رہا ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں مولانا وہ جو رسول اللہ کے دور کی شراب تھی وہ الگ تھی، اب وہ شراب ملتی بھی نہیں۔ اب تو شراب جو پی جاتی ہے اس میں باضابطہ طور پر الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، الگ الگ وٹامن کی اس میں بشارتیں ہیں، صحت ہوتی ہے، چہرہ گول ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے فرمایا تھا، عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا، عبداللہ ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں رکھے جائیں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح۔ قبر سے اٹھتے ہو حضور کیوں؟ یہ کافروں پہ مت ٹھوک دینا، سارے عذاب کے معاملات ہم کافروں پہ ٹھوکتے ہیں نا، تو کچھ آپ اور اپنے لیے بھی کچھ ہے نا، اس سے بھی کچھ عبرت لو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ہاں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، پہلے ہم رسول اللہ کے بن تو جائیں۔ رسول اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ بے شک جنت رسول اللہ کی ہے، لیکن یہ کہنے کا حق ان کو تھا، امام احمد رضا کو، جو 22 گھنٹے جاگتے تھے رسول اللہ کے لیے۔ آپ کی زندگی پڑھو، صرف 2 گھنٹے سوتا تھا وہ مرد کلندر، 2 گھنٹہ، صرف 2 گھنٹہ۔ ایک دن کسی نے کہا آپ کے بچے بھی، آپ کا بھی جسم پہ، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے۔ امام احمد رضا سے کہا آپ 2 گھنٹے سے سوتے، 22 گھنٹے جاگتے، محنت کرتے، سو بھی لیا کریں۔ جواب کیا تھا؟ ایک خیر خواہ میرے، کیا تو نے مجھے کتے سے بھی بدترین سمجھا ہے؟ کتے سے بدتر سمجھے تو نے مجھے؟ امام نے کہا کتے سے بدتر؟ حضرت میں نے کتے سے بدتر تو آپ کو کبھی نہیں سمجھا، آپ تو ہمارے امام ہیں۔ فرمایا بیٹے کیا خیال ہے تیرا کہ کتے کا مالک کتے کو ایک روٹی پھینک کر دیتا ہے، کتا 24 گھنٹے مالک کے گھر کی رکھوالی اور نگہبانی کرتا ہے، ایک روٹی پر وہ 24 گھنٹے وفا کرتا ہے۔ مجھے تو جو ملا ہے مدینے کی سرکار سے ملا ہے، اگر میں ان کے دین کی حفاظت نہ کروں تو میں تو کتے سے ہی بدتر ٹھہرا نا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ ہم حضور کے بن تو جائیں، حضور کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو حضور کا بن جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، گدھا اگر حضور کا ہو جاتا ہے نا، گدھا، تو گدھے کو بھی اتنی عقل آ جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا۔ یہ حضرت یافور ایک گدھا ہی ہے نا، جنہیں ہم حضرت یافور کہتے ہیں احترام سے۔ شاہ حبشہ نے توفتاً بھیجا تھا اس گدھے کو، جسے ہم ادب سے اب اس کو گدھا بھی نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں۔ ہاں، حبشہ سے آیا تھا وہ، اور اس نے حضور سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پہ سواری کرتے تھے، اب آپ کے سوا کوئی نبی نہیں بچا اور میرے سوا اس نسل کا کوئی گدھا نہیں بچا، تو آپ مجھ پہ سواری کر لیں۔ حضور نے اس کو قبول کیا، اس کا نام پوچھا تو کہا میرا نام یزید ہے۔ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یزید۔ کہا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے۔ اشارہ مل گیا، نبی کو اس دن بھی یزید پسند نہیں تھا۔ گدھے کا نام بھی یزید ہو، گدھے کا نام بھی یزید ہو، حضور نے پسند نہیں کیا، بدل دیا۔ اٹھا کے دیکھیں حدیث۔ بہرحال پھر وہ گدھا حضور کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی چوکھٹ پہ رہنے لگا۔ پتہ ہے سرکار فرماتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ، تو وہ گدھا صدیق اکبر ہی کے گھر جاتا، بلا کر لاتا، حضور کے کام کرتا۔ وہ اس گدھے کے عشق پر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری نسلیں قربان۔ جس دن حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال، تو صحابہ رو رہے تھے، وہ ادھر ادھر بے چین گھومتا تھا، حضور کہاں ہے؟ جب کسی کے منہ سے نکلا حضور کا وصال ہو گیا تو وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا حضور کے وصال کی خبر کو، اس نے جا کر کنویں میں ایک چھلانگ لگا دی اور دنیا کو بتا دیا جب میرا محبوب نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا۔ گدھے کو بھی یہ احساس ہے، وفا کا احساس ہمیں ہے۔ نبی کے صدقے میں موبائل ملا ہے نا، نبی کے صدقے میں
اسکرین پر فوٹو کس کا ہے؟ ہیرو کا. یہی وفا ہے ہم رسول اللہ کے. یہی ہم رسول اللہ کے. یہی ہم رسول اللہ کے. یہی وفا ہے. کبھی سوچا بھی, کبھی غور بھی کیا, کبھی غور بھی کیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں سے اٹھیں گے تو چہرے سور, ان کے چہرے کس کی طرح ہوں گے؟ سور کا ذکر دوسری روایت میں کتے اور بندر کی طرح, ایک روایت میں سور اور بندر کی طرح. ایک جگہ کتے کا ذکر ہے, ایک جگہ سور کا ذکر ہے, اور دونوں میں بندر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ, جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت, تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یعنی کافر ہوں گے وہ؟ کہا نہیں ابن مسعود, وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے. کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے. آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے. پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت. حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دو کام کرتے ہوں گے. میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے, میوزک, گانے, میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے, اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے. فنسی ہو جائے چہرے پہ, گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے. جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا منہ لے کر آئیں گے؟ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب شرابی قیامت کے دن آئے گا, اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے, جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی. اس طرح وہ شرابی قیامت کی دن آئے, شراب کی بوتل گلے میں, ہاتھ میں شراب کا جام, منہ سے گندگی نکل رہی ہو, غلاظت, پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا, آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. کہانی قصہ نہیں ہے, تنبیہ الغافلین اٹھا کر کے دیکھ لو, حدیث ہے حدیث. اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو. ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا, ہم نے احساس ہی نہیں کیا. ہم نے نبی کا پیار صرف جلوس, جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا. واللہ جھنڈے ہمارے مسلک کی علامت ہے, جلوس نکلتے نکلتے رہیں گے, لیکن جلوس جس مقصد کے لیے نکلتے کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ حضور کی وفا کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں, دھینگا مستی کے لیے نہیں. جلسے حضور کی وفا کے درس کے لیے ہوتے ہیں, رسموں کے لیے نہیں. ہم نے ساری چیزوں کو رسموں کے حوالے کر دیا. کبھی سوچا ہم نے؟ ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر, حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی, گردن. فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے کہا ادب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے, اطاعت کے لیے پہلے دل جھکا. جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے, اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں. گردن میں تقوی نہیں ہے, تقوی ہاں ہونا. عشق گردن میں نہیں ہے, عشق دل میں ہے. گردن جھکانے سے پہلے اطاعت کے لیے دل جھکاؤ. ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنتے ہو, ہیرو اگر داڑھی رکھ لے تو تم داڑھی ضرور رکھتے ہو, ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو. رسول اللہ کی سنت ہے داڑھی, یہ سوچ کر کبھی نہیں رکھا. حد تو یہ ہے کہ اگر ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو آپ بھی پوری رانے رنگی کر رہے ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ میرے دل کا درد ہے. آپ نے مسلمان کو سمجھا کیا تھا؟ جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے. اپنی اہمیت کھو دیا, اپنی اہمیت کھو دیا. تم کیا تھے؟ شاہین صفت جوان کہا تھا اقبال نے تمہیں اپنی شاعری میں مسلم جوانوں کو, اور کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سمجھ جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. دنیا برباد نہیں کرتی, برباد تو قدرت کے فیصلے کرتے ہیں. قدرت کے فیصلے کرتے ہیں. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی.
जानते हैं, जब मुसलमान पापी और आवारा हो गए तो अल्लाह ने मुसलमानों को हलाक करने के लिए हलाकू और चंगेज खान को खड़ा किया। तो कहा जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी और बदफेली करता है और औरत औरत के साथ बदफेली करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि जो इस गुनाह को चंद बार कर ले फिर इस गुनाह के बगैर उसको कभी चैन नहीं आता। गोया कि हर गुनाह का एक अल्टरनेट मौजूद है। ज़िना का अल्टरनेट निकाह में है, हराम का अल्टरनेट हलाल में गिज़ाओं के अंदर है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई बदल नहीं है। इसलिए ये गुनाह करने वाला फिर कभी जल्दी से बाहर नहीं आता। और जानते हैं हदीस पाक में आया है, जब ये गुनाह कोई करता है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, अल्लाह का अर्श थरथरा उठता है। आज मेरी कौम के वो जवान जिन्होंने अपने नाखूने तदबीर से उम्मत की जुल्फे परीशा को संवारना था, मेरी कौम के वो जवान जो रातों को उठकर अल्लाह के खौफ से मुसल्लों पर रोते थे, मेरी कौम के वो जवान जिनके चेहरों की नूरानियत को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हाय मेरी कौम के वो जवान इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखकर इस बदी के अंदर गिरफ्तार हो गए जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई मर्द मर्द के साथ बदकारी करता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है, कपकपी तारी हो जाती है और आसमान फटकर गिरने लगता है। उस वक्त वो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद इस सूरह मुबारका को बार 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 पढ़ते हैं, यहां तक कि अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है। अगर फरिश्ते ऐसा ना करते तो आसमान गिर जाता। यह है इस गुनाह का अजाब। अल्लाह अल्लाह जब कोई ये गुनाह करता है तो उस पर 36 मर्तबा एक दिन में अल्लाह लानत करता है। हदीस पाक में आता है मर्द मर्द के साथ बदकारी करे और जब वो मर जाता है वो बदकार इगलाम बाज लिवातत करने वाला जब वो मर जाता है एक पलक के झपकते भी मिट्टी डालने के बाद वो अपनी कब्र में नहीं रहता, कहीं मरे एक फरिश्ता आता है और उसको उठाकर ले जाता है और जहां कौम लूत पर अजाब आया था उस बस्ती में ले जाकर उसको फेंक दिया जाता है। ये बुराइयां आम हो रही है। गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं। गुनाह में लज्जत है, सुकून नहीं। एक दिन मौत है। समेट लें अब बात को, जितनी बात लंबी करेंगे होती जाएगी। कि किसी ने कहा था ना कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना। किसी शायर का शेर है कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कटा हो दामन रफू करने से उसका इलाज तो नहीं हो सकता। वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा में मौजूद नहीं है। बस अब बात खत्म करके एक आखिरी रिवायत पढ़ करके गुफ्तगू मुकम्मल कर लेते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं, आखिर मौत है। एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। ये जवानी जिसमें डूब करके हम गुनाह कर रहे हैं ये जवानी भी खत्म हो जाएगी। बुढ़ापा आएगा। जिसकी जवानी पाप में गुजरती है उसका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। इंसान ही नहीं उससे जानवर भी नफरत करते हैं। वो बूढ़े को नींद भी नहीं आती जिसने जवानी में पाप किए थे। बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोता है, मौत मांगता है, मौत नहीं आती, तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। ऐ मेरी कौम के जवानों, कुदरत ने बहुत सुनहरी मौका दिया है। पाप न करना, गुनाह न करना, मेरे अल्लाह को नाराज न करना, उसके गजब को चैलेंज मत करना। ये जवानी जाने के लिए आई है। इसमें शैतान का अगवा मत बन जाना, शैतान के हाथों कठपुतली मत बन जाना। जवानी बहुत अजीम मकसद के लिए है। कमा लो हलाल, जमा लो, दीन की कुछ खिदमत कर लेना, इबादतें कर लो। ये मत सोचना मौलाना जब बूढ़े हो जाएंगे ना, सैयद साहब जब बूढ़े हो जाएंगे तो मस्जिद का कोना संभाल लेंगे इंशाअल्लाह, खूब सजदे करेंगे, खूब दाढ़ी रखेंगे। मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इन उलमा से पूछो, अगर बुढ़ा बैल जो चलने के काबिल न रहे, जो देखने के काबिल न रहे, जिसके दांत टूट जाएं, अगर उस बैल पे कुर्बानी की जाए तो क्या कुर्बानी कबूल होगी? बोलो।
جوانی میں اس کو قربانی اس کی نہیں دی، بڑھاپے میں دی، نہ دیکھ پا رہا ہے، نہ سن پا رہا ہے، نہ چل پا رہا ہے، بولو بڈھے بیل کی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ یار جب بڈھا بیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، بچا کچا جو کسی کے کام نہ آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے، اللہ کہتا ہے ہم تو اسے نہیں لیتے، لیتے کسے؟ تسر الناظرین، جو دیکھنے میں بھلا لگتا ہے اس کو لیتے ہیں، جو جوان ہوتا ہے جانور اس کو لیتے ہیں۔ اگر بچی کچی زندگی جو نہ بیوی کے کام، نہ بچوں کے کام، نہ کاروبار کے کام، نہ سماج کے کام، نہ مذہب کے کام، نہ کسی کے کام جو زندگی نہ رہ جائے، وہ بچی کچی عمر اگر تم اللہ کی راہ میں لگانا چاہو گے تو جب بچی کچی عمر کا بوڑھا بیل قدرت قبول نہیں کرتی تو یہ تمہاری بچی کچی کھوسٹ بڑھاپے کی زندگی قدرت کیسے قبول کرے گی؟ اس کو محتاج نہیں سمجھنا۔ اگر توبہ کرنا ہے تو آج جوانی میں، یاد رکھنا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اکبر، آسمان پر نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے 40 دن تک، اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ نور کی قندیل کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے جوان بندے نے توبہ کر لی ہے، اس لیے یہ خوشی کے اندر جو ہے قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آؤ پلٹ آؤ، میرے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے بندے آ جا توبہ کر لے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ 70 ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ قسم سے کہتا ہوں سب کی محبت کا خیال کیا، اس رب کی محبت کا خیال نہ کیا۔ ماں سے زیادہ، باپ سے، سب سے زیادہ جو ہم سے پیار کرے۔ دیکھو اگر ماں ہمیں کوئی غلطی کرتے دیکھے نا تو کم سے کم وہ اپنے شوہر کو ضرور بتائے گی، دیکھو جی وہ ایسا کر رہا تھا۔ دوسرے بھائیوں کو بتائے گی بیٹا دیکھ تیرا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ایسا کر رہا تھا۔ میرے اللہ کو ہم سے پیار کتنا ہے نا، اتنے پاپ ہم کرتے ہیں، اتنے پاپ کرتے ہیں، کسی کو بتاتا ہے؟ پردے ڈالتا ہے۔ اور بلکہ رات میں جب ہم گناہ کر لیتے ہیں رات میں، تو رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آتی ہے اور ہمارے دروازے دل پہ دستک دے کے کہتی ہے اے رات کو گناہ کرنے والے، صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ اے دن کے گناہ کرنے والے، آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ وہ تو بار بار کہتا ہے آ معافی مانگ، معاف کر دوں، آ معافی مانگ، معاف کر دوں۔ معافی نہیں مانگ رہے ہو نا؟ ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی مجذوب، وہ بستی میں اعلان کرتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ جب قبرستان میں گئے تو کہا اللہ ان سے صلح کر لو، قبروں کی طرف اشارہ کر کے اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے۔ لوگوں نے کہا بابا بستی بدلتی ہے تو بات بھی بدلتی ہے، بستی میں تو کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں آگے کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے۔ کہا تم نہیں سمجھے، جب بندہ زندہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے آ معاف کر دوں گا، آ معاف کر دوں گا۔ اللہ صلح کے لیے تیار ہے، بندہ صلح نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، لیکن جب مر کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے معافی معافی، توبہ توبہ۔ کا توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے آؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اور توبہ بہت کی ہوگی آپ نے، لیکن آج ہمیں جو توبہ کرنا ہے وہ توبہ ہے جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ کان کو کھینچنا توبہ نہیں، گال کو پیٹنا توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ جیسے گناہ سے ایک بار نکل جاؤ، ایسے جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ پھر اسی سوراخ سے تھن کے اندر دودھ نہیں جا سکتا، ایسے کوئی گناہ سے توبہ کر لے پھر دوبارہ اس راستے نہ جائے، ایسا توبہ کرنے والا اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے۔ بس بات جو آخری کرنا تھا یہی بات تھی، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیا کیا بن گئے، یہی بات۔ عذاب کا ذکر سن کے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم تبلیغی جماعت والوں کی طرح بالکل مایوس بھی نہیں کرتے، اور رافضی اور شیعوں کی طرح کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ یہ بھی نہیں کرتے۔
ہمارا مسلک اہل سنت ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ہمارا مسلک مسلک اعتدال ہے۔ ہم خوف کا ذکر کرتے ہیں مگر رحمت کی بات بھی کرتے ہیں، امید کی بات بھی کرتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو جو بات اینڈ کرنے چلا تھا اس پر کہ توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کر دے۔